اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم امام حسین اور آپ کے پالے ہوئے شیر کے بارے میں بات کریں گے کہ ابو الحارث کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا، اور اس نے کس طرح 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک کی حفاظت فرمائی۔ حضرت امام حسین کے پالے ہوئے شیر کو جب آپ کی شہادت کی خبر ہوئی تو اس نے یزیدیوں کا کیا حال کیا اور کس طرح امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پیارے دوستو، اس عمران افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین نے بچپن میں ایک شیر پالا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ حارث عربی میں شیر کو کہتے ہیں۔ یہ شیر بچپن میں حضرت امام حسین کے پاس کیسے آیا، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت علی ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ چند لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک شیر دوڑتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، اسے آنے دو، وہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ شیر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا۔ اس شیر کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جسے اس شیر نے حضرت علی کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ سے اپنی زبان میں باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے علی، میں اس کا باپ نہیں، اس کی ماں ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں آپ کی نگرانی میں پل کر جوان ہو اور محفوظ رہے۔ اس شیر کی درد بھری کہانی سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کے اس بچے کو رکھ لیا اور اس شیرنی سے کہا کہ تم بے فکر رہو، میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کو اس کی یتیمی کا احساس تک نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کو اس شخص کے حوالے کروں گا جو یتیموں کا خیر خواہ ہے۔ میں اس شیر کو اپنے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں رکھوں گا، حسین اس کی پرورش کرے گا۔ اس کے بعد حضرت علی نے امام حسین کو بلایا اور کہا کہ اس شیر کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا، اور اس وقت امام حسین نے شیر کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام ابو الحارث رکھا۔ اس کے بعد امام حسین اور ابو الحارث کی اتنی دوستی ہوئی کہ وہ ہر وقت امام حسین کے ساتھ رہنے لگا۔ شیر کو حضرت امام حسین سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ جب ابو الحارث بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں اب اس سے ڈر لگتا ہے، اب آپ اسے آزاد کر دیں۔ یہ بات سن کر حضرت علی گھر تشریف لے کر آئے اور امام حسین کو سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں ایسا نہیں کہہ رہا، یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ اس شیر کو آزاد کر دو۔ حضرت امام حسین نے یہ سن کر زاروں قطار رونے لگے کیونکہ آپ بچپن ہی سے شیر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس شیر سے بے پناہ اور محبت رکھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ نے اپنے بابا علی کی طرف دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور امام حسین نے حضرت علی کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور فرمانے لگے کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، اس گفتگو کے دوران امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ مجھے آج کے دن کی اجازت دیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم آج کے دن اسے رکھ کر کیا کرو گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا بابا، باہر شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہوتا، یہ رات کو کہاں جائے گا؟ چنانچہ حضرت علی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا اور ان کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ جب رات تہجد کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر ابو الحارث کے پاس گئے۔ یہ دیکھ کر ابو الحارث نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کھانا لے کر کیوں آ گئے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو الحارث، یہ تم سے میرا جدائی کا وقت ہے، اور اس کو تمام واقعہ بیان کیا۔ تو ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک ملاقات کا موقع ضرور دیں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 10 محرم الاحرام 61 ہجری کی تاریخ یاد رکھنا، تمہیں میدان کربلا کے پاس ایک ٹیلے سے آواز آئے گی، تم اس آواز کے پیچھے چلے آنا، تمہاری ملاقات مجھ سے ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے پوچھا کہ مجھے اس وقت آواز کون دے گا، آپ یا آپ کا بھائی؟ تو امام حسین نے فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا اماں فضہ تمہیں آواز دے گی اور تم اس آواز کے تعاقب میں آ جانا۔ آج بھی کربلا کے میدان میں وہ جگہ موجود ہے جہاں اماں فضہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ اس کے بعد امام حسین نے ابو الحارث کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں ایک جنگل نینوا ہے، وہاں کا بادشاہ شیر مر گیا ہے، تم اس کی جگہ جا کر حکومت کرو۔ اس طرح ابو الحارث امام حسین کا حکم مان کر رخصت ہو گیا۔ جب 10 محرم کو امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو میدان کربلا میں شور و غل مچ گیا۔ جب یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا تو آپ کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کہنے لگا امام حسین کی لاش کو نعوذ باللہ پامال کر دیا جائے، آپ کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے۔ یزیدیوں کی یہ بات سن کر اہل بیت پر قیامت دوڑ گئی۔ یہ بات سن کر فضہ اماں زینب کے پاس آئی اور ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صحابی کی کشتی جب سمندر میں ڈوب گئی تو وہ ایک تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے پر پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔
تو کہیں سے ایک شیر آ گیا. صحابی نے اس شیر کو اللہ اور رسول کا نام لے کر کہا, میں ان کا ماننے والا ہوں, مجھے کوئی نقصان مت پہنچانا. شیر نے اللہ اور رسول کا نام سنا تو اس صحابی کو تکلیف دینے کی بجائے اس کی مدد کی, اس کو راستہ دکھایا. بی بی فضا فرمانے لگی, اس علاقہ میں بھی ایک شیر رہتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر اسے بلا کر لاؤں تاکہ وہ اس مشکل میں ہماری مدد کرے. آپ جنگل کی طرف جا کر ابو الحارث کو آواز دیتی ہیں. جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوتی ہے, ابو الحارث نے صدا سنی اور وہ دوڑ کر آ گیا اور بی بی فضا کے پاس پہنچا. یہ شیر جب بی بی فضا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے تمام واقعہ اس شیر کو بتایا اور کہا کہ امام حسین کا جسم مبارک کی حفاظت کا ذمہ اب تمہارا ہے. یہ بات سن کر شیر کربلا کے میدان کی طرف بھاگا اور امام حسین کے جسم مبارک کو پہچان کر ان کی حفاظت کے لیے ان کے پاس بیٹھ گیا. روایت میں آتا ہے کہ یہ شیر امام حسین کے جسم مبارک سے سر لگا کر روتا رہا. ادھر جب یزیدی لشکر گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کے جسم مبارک کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ ایک شیر ان کی حفاظت کر رہا ہے. یہ دیکھ کر ان پر ابو الحارث کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ الٹے پاؤں ہی بھاگ گئے اور کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ پلٹ کر واپس آ سکے. اس طرح ابو الحارث کی امام حسین سے آخری ملاقات ہوئی اور آپ امام حسین کے جسم مبارک پر سر رکھ کر روتے رہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور کربلا کی مشکلات سننے کے بعد ہم میں وہ جذبہ پیدا کرے کہ جس جذبے سے حسین نے شہادت پائی, ہم بھی اسی جذبے کے تحت مسلمان ہونے کا ثبوت دیں اور اللہ کی راہ میں خود کو وقف کریں. آمین ثم آمین. میرے چینل کو سبسکرائب